الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بچوں کی نفسیاتی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے محبت، شفقت، پیار۔ یہ کسی بھی بچے کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے کہ اس بچے سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اور بحیثیت والدین بچوں پر یہ شفقت اور یہ محبت کرنا والدین پر لازم ہے، کیونکہ یہ بچوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور آج کے اس سائنسی دور میں یہ بات سائنس تحقیق کر چکی ہے کہ اگر کوئی باپ کوئی ماں جب اپنے بچے سے گلے ملتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل کے لوگ کہتے ہیں، بچے کو ایک قلبی قرار ملتا ہے، ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بچے کے لیے جتنا خوراک اور سانس لینا ضروری ہے اتنا ہی بچے کے لیے محبت ضروری ہے۔ اور اگر ناظرین کسی بچے کو محبت نہ ملے، وہ شفقت سے محروم ہو جائے، وہ رحم سے محروم ہو جائے، کسی بچے کو اگر پیار نہ کیا جائے تو ماہرین کہتے ہیں یہ محرومی بچے میں نفسیاتی بگاڑ پیدا کرتی ہے اور جو اس کی آئندہ زندگی میں ایک بہت بڑے روگ کا سبب بن سکتی ہے۔ بچوں سے پیار کرنا یہ بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اگر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جو ہمارے لیے ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے اکمل ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو احادیث ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کتب احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں پر کتنی شفقت فرمائی ہے، حضور نے بچوں سے کتنا پیار کیا۔ حالانکہ سرکار کی زندگی مبارک ایک مصروف زندگی گزری، کار نبوت کی تکمیل اور پیغام نبوت کی ترسیل بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے وقت درکار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی مصروف ترین زندگی، کار رسالت سے بھرپور زندگی سے بچوں کے لیے بالخصوص وقت نکالا ہے، بچوں سے پیار کیا ہے، صرف تعلیمات نہیں دی بلکہ عملاً بچوں کو پیار کر کے سکھایا ہے کہ بچوں سے یوں پیار کرتی ہے۔ اور بچے صرف اپنے ہی نہیں، نواسوں سے پیار، نواسیوں سے پیار، بیٹوں سے، بیٹیوں سے پیار، صحابہ کرام کے بچوں سے، حتیٰ کہ ناظرین حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے بچوں سے حضور نے محبت دی ہے، حضور نے پیار دی ہے، حضور نے شفقت دی۔ سرکار گلی میں جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سرکار ان بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہیں، وہ بیگانے ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم، سرکار سب سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ محبت، پیار بچوں کی بنیادی ضرورت ہے، اور سرکار نے اس کی تعلیم بھی دی اور عملاً کر کے بھی دکھایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور حضور کے ساتھ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس وہ بھی تشریف فرمائے۔ اچانک دوڑتے دوڑتے امام حسن علیہ السلام آئے، حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ امام حسن جب حضور کی آغوش میں آئے، اب سرکار کی توجہ امام حسن کی طرف ہو گئی۔ اب اقرا بن حابس دیکھ رہا ہے کہ حضور کیا کر رہے، اس نے دیکھا حضور کبھی حسن کا منہ چومتی ہے، کبھی حسن کا ماتھا چومتی ہے، کبھی حسن کے ہونٹوں پر بوسہ دیتی ہے، اور امام حسن بھی اپنے نانا سے پیار کر رہے ہیں، کبھی سرکار کی داڑھی سے کھیل رہے،
کبھی سرکار کی امامہ سے کھیل رہے، کبھی سرکار سے پیار کر رہے۔ اب اقرا بن حابس دیکھ رہا ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے محبت کر رہے۔ اب یہ اقرا بن حابس منظر دیکھ رہا ہے، اچانک کہتا ہے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی بچے کو نہیں چوما، جس طرح آپ حسن کے ساتھ اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اکم میں نے تو کبھی، میرے 10 بچے ہیں، کبھی ایک بچے کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ جب اس نے یہ بات کی، آقا نے جواب پتہ کیا دیا؟ فرمایا اقرا یاد رکھ، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ امام حسن علیہ السلام سے پیار ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی وہ روایت تو سب نے سنی، کثیر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضور مسجد میں نماز پڑھ نہیں رہے، پڑھا رہے ہیں مصلی امامت پہ، اور امام حسن کھیلتے کھیلتے حضور کے پاس آئے، سرکار سجدے میں گئے، امام حسن پشت پہ سوار ہو گئے۔ ناظرین، حضور علیہ السلام نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک امام حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے۔ اب یہ جو سجدے کی طوالت ہے، یہ بچوں سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضور کی نواسی ہے، حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نواسی ہے حضور۔ صحابہ نے دیکھا ایک دن، یہ بھی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، صحابہ کرام نے دیکھا ایک دن حضرت امامہ حضور کے ساتھ ہے اور حضور مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نماز جب حضور پڑھا رہے ہیں، دوران نماز جب قیام میں جاتے ہیں، حضور حضرت امامہ کو اٹھا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتی ہے، آپ حضرت امامہ کو اتار کے ساتھ بٹھا لیتی ہے، پھر قیام میں جانے لگتی ہے اور پھر اپنی نواسی کو اٹھا لیتی ہے۔ ناظرین، تاریخ ایسی محبتوں کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جیسی محبت حضور نے بچوں کے ساتھ کی، امام الانبیاء ہے، مقام او ادنا پر بیٹھنے والی شخصیت، سلطان الانبیاء، مگر بچوں سے محبت کا عالم یہ ہے کہ کندھے پر کبھی حسین ہے، کبھی حسن علیہ السلام، اور آپ مدینے کے بازاروں میں چکر لگوا رہے، سیر کروا رہے۔ کشف المحجوب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام باقاعدہ زمین پر یہ کوہنیاں اور گھٹلے رکھ کے چلے ہیں مسجد نبوی میں، اور امام حسن پر کندھوں پہ سوار ہے، اور حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ادھر کی زلف ہے اور اس ہاتھ میں ادھر کی زلف ہے۔ یہ روایات موجود ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، محبوب خدا، اور بچوں سے محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت انس فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، بچہ تھا جب میں خدمت پر مامور ہو گیا۔ فرماتی ہے بعض اوقات آقا علیہ السلام مجھے سودا سلف لینے کے لیے بھیج دیتے، کسی کام کے لیے بھیج دیتے، کبھی میں کھیل کود میں لگ جاتا، کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، اور 10 سال میں، بخاری میں یہ لفظ موجود ہے حضرت انس کے، فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی بھی حضور نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا انس یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ اگر حضرت انس فرماتے کوئی کام مجھ سے غلط بھی ہو جاتا، خراب ہو جاتا، اور دوسرے لوگ گھر والے مجھے ڈانٹتے تو حضور انہیں بھی منع فرما دیتے۔ ناظرین، بچوں سے یوں محبت، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی جو محبت حضور علیہ السلام نے، اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ سنیے، بچوں سے پیار، یہ منظر دیکھیے گا ذرا، بخاری اور مسلم۔ شروع میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی حضور کی اقتداء میں۔ ایک وقت تھا جب خواتین مسجد میں جا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی نماز میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے،
ایک تو مجھ سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور پھر سوچتا ہوں کہ جب بچہ رو رہا ہے نماز میں کھڑی ماں کا کیا حال ہوگا۔ حضور فرماتے میں جلدی جلدی نماز ختم کر لیتا ہوں تاکہ بچہ اپنی ماں سے ملے اور اسے سکون آئے۔ اس قدر بچوں کی نفسیات کا خیال حضور رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات حضور علیہ السلام۔ ناظرین، مدینے شہر میں جب بھی کوئی نیا پھل آتا، نئی فصل آتی، نئی کھجور آئی ہے، وہاں مدینے میں زیادہ فصل کھجور کاشت کی جاتی، یا کوئی اور پھل، کوئی باہر سے پھل آتا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں اسے پیش کیا جاتا، سرکار کے سامنے پڑا ہوتا، اصحابی موجود ہوتے، جید اصحاب موجود ہوتے، السابقون الاولون صحابہ موجود ہوتے، مگر ناظرین حضور پھل جب تقسیم فرماتے تو ہمیشہ آغاز بچوں سے کرتے، بچوں سے کرتے۔ حضور علیہ السلام بچوں کی ہر حوالے سے دلجوئی فرماتے، بچوں سے پیار کرتے، اور یہ محبت کا ایک انداز تھا کہ سرکار تقسیم کر رہے ہیں، آغاز بچوں سے کیا۔ اور صحابہ کرام عادت تھی جب بھی کسی صحابی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا، ناظرین وہ سب سے پہلے بچہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آتا، سرکار بچے کو اٹھاتے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، اٹھا کے سرکار پہلے پیار کرتے، چومتے، پھر جسے ہم اپنی زبان میں کہتے آقا اپنے لعاب دہن کی گھٹی دیتے، کھجور چبا کے یا کوئی چیز حضور اس کے منہ میں ڈالتے، گھٹی دیتے، سرکار پیار کرتے، چومتے، بلکہ یہاں تک بخاری کے لفظ ہے، ام قیس ایک صحابی ہے، یہ اپنا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، اب ذرا دیکھیے سرکار نے کس انداز سے اس امت کی تربیت کا اہتمام کیا۔ حضرت ام قیس فرماتی ہے کہ میں بچہ لے کے، بخاری کے لفظ ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، میرے بچے نے حضور پر پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کیا نا حضور پہ، اتنی بڑی شخصیت سرکار کی، طاہر مطہر، سرکار کے پیشانی پر ایک ناگواری کا بل بھی نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے سرکار نے ناگواری محسوس نہیں کی۔ حضور اٹھے اور آپ نے اپنے کپڑے صاف کر دیے۔ سرکار کی محبتیں جہاں ہر طبقے کے لیے، بچوں کے لیے بالخصوص تھی۔ اور میں پہلے عرض کر چکا، صرف اپنے نہیں، غیر مسلموں کا۔ صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ جس بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا نہیں۔ سرکار فرماتے پھر کیا ہوا، بچہ تو ہے نا، بچے سے پیار کرتے۔ اور فتح مکہ کے دن، اللہ اکبر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ فتح مکہ کا دن کتنا عظیم دن تھا، جب 10,000 صحابہ کا لشکر ایک پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا ہے، کتنا عظیم دن ہے۔ سرکار علیہ السلام نے سیاہ امامہ پہنا ہوا ہے اور آپ اونٹلی پر سوار ہیں، مگر اکیلے نہیں، سرکار علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پر آپ کے پیچھے ایک بچہ سوار ہے۔ اتنا اہم دن، اتنا بڑا دن، اور سرکار اونٹنی پر بیٹھے اور اپنے پیچھے ایک بچہ سوار کیا۔ اب ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ بچہ کون ہوگا؟ کیا وہ بچہ امام حسن علیہ السلام تھے؟ روایت کہتی ہے نہیں۔ کیا وہ بچہ امام حسین علیہ السلام تھے؟ روایت کہتی ہے نہیں۔ کیا وہ بچہ حضور کی کوئی اور رشتہ داری رکھتا تھا؟ روایت کہتی ہے نہیں۔ کیا وہ بچہ حضور کے قریبی خاندان میں سے کسی قریبی شخص کا تھا؟ روایت کہتی ہے نہیں۔ پھر وہ بچہ کسی انصاری سردار کا تھا؟ روایت کہتی ہے نہیں۔ پھر وہ بچہ کون تھا؟ اتنا اہم ترین دن، 10,000 کا لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اونٹنی پر اپنے پیچھے، جب ہر نظر کا قبلہ کعبہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نظر کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی نظر جس ذات کے گرد اس دن گھوم رہی تھی وہ حضور کی ذات تھی، اور حضور اونٹنی پر اپنے پیچھے ایک بچے کو بٹھا کر تشریف لائے۔ وہ بچہ کون تھا؟
وہ حضور کے غلام منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ تھے۔ سرکار علیہ السلام نے اتنے اہم دن میں اونٹلی پر اپنے پیچھے ایک بچے کو سوار کیا ہے۔ کیا خیال ہے حضور کی اس عمل میں کوئی حکمت نہیں ہوگی؟ ایک تو وہ بچہ تھا، سرکار پیغام دینا چاہتے تھے کہ بڑوں سے بڑوں کی عزت کیسے کرتی ہے اور چھوٹوں پہ پیار کیسے کرتے، اور پھر وہ بچہ غلام کا تھا۔ سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں غلاموں کی عزت بڑھانے آیا ہوں، زمین پہ پڑے ہوئے غلاموں کو آسمان تک اٹھانے آیا۔ میرے دوستو، بچوں سے پیار کیجئے، حضور کی سنت سمجھ کے، یہ بچوں کا بنیادی حق ہے، ہم بچوں سے پیار کریں۔ ایک بات، آخری بات عرض کر رہا ہوں، والدین کو گلہ رہتا ہے کہ بچے ہمیں وقت دیتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، آج ہم بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچوں کو پیار نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔